جسٹس منیب اختر نے جو فیصلہ فوجی عدالتوں سے متعلق دیا تھا، اب کیسے آئینی بینچ فوجی عدالتوں کے اس کیس میں پھنس چکا ہے، اور اس حوالے سے ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویسے تو بہت کوشش یہ کی گئی کہ آئینی بینچ کے تھرو فوجی عدالتوں میں سیولین کا جو ٹرائل ہے وہ کیا جائے، لیکن جسٹس منیب اختر نے جو فیصلہ لکھا تھا اس کے کچھ نکات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پی ٹی آئی کو کتنی بڑی خوشخبری ملنے جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ تمام جو فیلڈ تھی وہ سیٹ کی گئی تھی، لیکن پھر بھی جسٹس منیب اختر کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس مسرت حلالی نے کیا ریمارکس دیے ہیں، ایون یہ کہ جسٹس امین الدین خان کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی بہت تگڑے ریمارکس ہیں۔ ابھی بھی اسلام آباد سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس فیصلے کو یا اس کے کچھ جو نکات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اصل خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ بھی کوئی عام فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ فیصلہ جو پہلے فیصلہ 5 رکنی بینچ نے دیا تھا اگر اس کو آئینی بینچ اڑا دیتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ فوج میں 25 کروڑ سیولین جس کو جب چاہے اٹھا کر آپ اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں یہ اس کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے جب آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو سیولین کے ٹرائل کا فیصلہ سنانے کی اجازت دی تھی تو اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن اب کی بار جو میں آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اسپیشلی کچھ ریمارکس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہاں پر حکومت کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ریمارکس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے بڑے غور کے ساتھ ان ریمارکس کو سننا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے جج جسٹس جمال مندوخیل نے قرار دیا ہے کہ آئین کے مطابق رولز معطل ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو حقوق ہیں ان کو معطل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے ایک بار پھر خصوصی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل اور فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے اس کی سماعت کی تھی۔ اس کی کچھ ڈیٹیل پچھلی ویڈیو پر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی بنیاد آرٹیکل 85 اور 83 ہے، اور دونوں جو ذیلی آرٹیکلز ہیں یہ یکسر مختلف ہیں اور انہیں یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا یہ نقطہ کل ہم نے سمجھ لیا تھا، ہم سمجھ چکے ہیں، اب آگے کی بات کریں۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے پیراگراف پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منیب اختر نے یہ فیصلہ لکھا تھا اور یہ بہت زبردست فیصلہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دلائل وہیں سے شروع کریں جس پر خواجہ حارث نے سیولین کا ملٹری ٹرائل کل عدم قرار دینے والا فیصلہ پڑھا، اور اپنے دلائل میں انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی علی کیس میں یہ طے پا چکا ہے کہ سیولین کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 8.3 اور 8.5 کی غلط تشریح کی گئی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اس پر ہم اتفاق کریں یا نہ کریں۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ غلط تشریح کی بنیاد پر کہہ دیا گیا کہ ایف بی علی کیس الگ نوعیت کا کیس تھا۔ ایف بی علی پر ریٹائرمنٹ کے بعد ٹرائل چلایا گیا تھا جب وہ سیولین تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ جرم سرزد ہوتے وقت ریٹائرڈ نہیں تھی، اس لیے ان کا کیس الگ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ موجودہ کیس میں 9 مئی والے جو ملزمان ہیں آرم فورسز کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل ایک اصطلاح ایکس سروس مین کی ہے اور ایکس سروس مین بھی نہیں تھے، چلے ہم صرف شہری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور آئین کے مطابق بھی رولز معطل ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ آرٹیکل 5 کے مطابق بھی رائٹس جو ہیں وہ معطل نہیں کیے جا سکتے۔